الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سیرت الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے چینل سے میں آپ کے سامنے حافظ امتیاز حسین بات کر رہا ہوں۔ اس چینل کی آج پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں جو میں نے چینل بنایا ہے اس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں، فضیلتیں اور مناقب اور فضائل بیان کیے جائیں گے، پھر ان کی امتوں کے جو احوال ہیں، واقعات دلچسپ بھی ہیں اور عبرت ناک بھی ہیں جن سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کثرت کے ساتھ جو پہلی امتیں تھیں ان کا ذکر فرمایا، ان کے واقعات کو بیان کیا، تاکہ یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہے بلکہ ہم ان کو سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب بھی کوئی نقصان یا حادثہ ہوتا ہے تو بندہ اسے عبرت پکڑتا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ان واقعات کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دلچسپی پیدا ہو اور لوگ مزے لیں، بلکہ ان واقعات کو پڑھ کر بندہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جسے ہم خوف خدا بھی کہتے ہیں، خشیت الہی۔ تو یہ بھی مقصد ہے نیتوں میں سے۔ اس کے بعد یہ بھی نیت میں نے کی ہے کہ اسی سلسلے کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو خوبصورت زندگیاں ہیں ان کے اوپر میں مختصر اور جامع انداز کے ساتھ بات کرنے کی سلسلے کے حساب سے کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا میرا حصہ ہے جو میں نے نیت کی ہے ثواب کی نیت سے، بزرگان دین جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے اندر گزاری، ان کی زندگی کے اوپر بھی میں جو بزرگان دین ہیں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے ان کے حالات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، اور بزرگان دین کا ذکر کرنا جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے، بزرگان دین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب نصیب فرمائے، جو صحیح عقائد ہیں ان پر ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بلند درجے عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس اور رسول اعظم شفیع امم کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، بعض کو صحائف عطا فرمائے۔ کتاب بڑی ہوتی ہیں، صحیفہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے پمفلٹ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے رسائل ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا صحیفہ ہوتا ہے، یہ کتاب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی نازل فرمائے رسولوں پر اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، تاکہ میرے بندوں کو سیدھے رستے کی تلقین کریں اور میرا عبادت گزار بندہ بنائیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیوں تشریف لائے اور ان کی تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قوموں امتوں کو کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا؟ اور جنہوں نے ان مقدس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی ان کو اس کا صلہ کیا ملا؟ اور جنہوں نے ان مقدس ہستیوں کی نافرمانیاں کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب کس طرح عطا کیا اور کیا ملا؟
تو حاضرین جو ہیں ان واقعات کو سنیں گے تو عبرت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبی کسے بولتے ہیں۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے لوگوں کی طرف پیغام، اللہ کا جو ہے لوگوں کی طرف پیغام دینے کے لیے بھیجا ہو، اس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اور رسول جو ہوتا ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور رسول ملائکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں میں ہے، فرشتوں میں نبی نہیں ہے، مگر ہر رسول جو ہے وہ انسانوں میں نہیں بلکہ ملائکہ کے اندر بھی رسول موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے 313 جو رسول ہیں ان کو خاص مقام عطا فرمایا۔ ان 313 رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو صحائف عطا کی اور بعض کو کتابیں عطا فرمائی۔ اچھا، اب رسول اور نبی میں مزید فرق سمجھتے ہیں۔ رسول کے پاس کتاب ہونا ضروری ہے، خواہ کتاب اس کو اللہ نے دی ہو یا اس سے پہلے کسی رسول کی کتاب اس کو حکم دیا گیا ہو کہ اسی کی تعلیمات وہ آگے بیان کریں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ فرشتوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ اس کے برخلاف اگر دیکھیں، نبی جو ہے وہ صرف انسان میں ہی ہوتا ہے، فرشتے میں نبی نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس پر فرشتہ وحی لائے۔ رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر ان کے پاس پہنچیں، اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ ان کے دل پر بھی وحی کی جا سکتی ہے، ان کو خواب کے اندر بھی مطلع کیا جا سکتا ہے، وحی ان کے دل پر کی جاتی ہے خواب کے معاملے میں بھی۔ تو یہ نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی کا معنی ہوتا ہے رفعت والا، بلندی والا۔ اور نبی کو نبی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عام انسان جیسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام علیہ السلام کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313 جمع غفیر ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نبی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی رسول بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے یعنی کہ قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ قدرت کاملہ ہے۔ ان کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کی شادی ہوئی، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ایک نور ہے، وہ ایک روشنی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ بیٹھتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، بس اس کے آگے مت سوچیے کچھ۔ یہ عقیدے بھی اپنے مضبوط رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، نبی جو ہیں عرب کے وہ 4 ہیں، جن میں حضرت ہود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں کتنی نازل کی گئیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں
نازل کی گئیں۔ حضرت شیس علیہ السلام جو ان پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے نازل کیے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پر، جن کو خنوخ بھی کہتے ہیں، اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے جو ان پر کتاب نازل کی گئی، اس سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے۔ اب اگر ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 بڑی کتابیں نازل کی گئیں رسولوں پر، اور 100 کے قریب صحیفے بھی نازل کیے گئے۔ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہو وہ اس میں سب سے اشرف ہو، عزت والا ہو اور آزاد ہو، کیونکہ غلامی ایک عیب ہے جو مقام نبوت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مریم، آسیہ، ہاجرہ علیہ السلام یہ بھی نبیہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیہ تھیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ عورتوں میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہیں جس کو نبوت عطا کی گئی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماری نہیں آتی جس سے لوگ ان سے متنفر ہوں۔ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگ ان کو برا سمجھیں۔ بدن کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ اور سخت عبادت اور ریاضت کرنے سے نبوت اور رسالت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے ذکر کیا کہ نبی جو ہے، نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور رسول کتنے ہیں؟ 313 ہیں، اور ان 313 رسولوں میں جو خاص جن کی عظمت ہے، شان ہے، رفعتیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان کو اولو العزم نبی اور رسول بھی کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جن کا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 4تھے نمبر پر جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور 3رے نمبر پر جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 2 نمبر پر جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں وہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں بھی عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ عام انسانوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا کیے۔ کسی کو کتنے معجزے عطا کیے، کسی کو کتنے عطا کیے۔ سب سے زیادہ جو معجزات ہیں فرق کرنے کے لیے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ کم و بیش 24,000 علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور یہ ایک خاص شان ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا کیے وہ سارے معجزے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی موجود تھے، ان کو بھی عطا کیے گئے، اور جو ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے وہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے۔ مطلب کہ کچھ عطا کیے، مگر جو شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی اگر بات کرتے ہیں تو ان میں اور بھی خاص فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو قوت باصرہ ہے یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ سب سے مطلب کہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے تمام روئے زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفیں قائم کرو اور مل کر کھڑے رہو، کیونکہ میں تم کو پس پشت بھی دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا چرچرانا بجا ہے،
آسمان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں مگر اس میں کوئی فرشتہ سجدہ ریز ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بتانا یہ علم غیب ہے، مطلب کہ ایسی باتیں ہیں جو کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ غیب کی باتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچرانے کی آواز سنی۔ یہ چرچرانے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لکڑی کی، اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو لکڑی کی چارپائی، جب اس پر وزن پڑتا ہے یا بندہ حرکت کرتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ اسی طرح آسمان کے اوپر اتنا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے کہ اس کی وجہ سے کہ آسمان پر چرچرانے کی آواز پیدا ہوتی ہے اور ہم نہیں وہ سن سکتے، مگر یہ شان ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے چونٹیوں کی آواز سنی، کئی میل دور تھی چونٹیاں، اور چونٹیاں کہہ رہی ہیں اپنی چونٹیوں کی جو سردار وہ کہہ رہی ہے چونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، اگر وہ آ گیا تو تمہیں کچل دیں گے، تو وہ اتنی دور سے سننا عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ خاصہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جتنی بھی شانیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ذائقے کی اگر بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا کہ آپ نے جب اسے چکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے۔ جو بھی نبی ہے، جو بھی رسول ہے، اس نے محنت کر کے اپنی محنت، ریاضت اور عبادت کے بل بوتے پر نبوت اور رسالت حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اگر چاہے کہ میں نبوت حاصل کر لوں تو یہ ناممکن ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ العزیز مزید اس کا جو سلسلہ یہ چلتا رہے گا، تو یہیں پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔